کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اے میرے بندو جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں کھلانے والی ذات حقیقت میں اللہ کی ذات ہے۔ اے میرے بندو جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہ کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ تم سب کے سب مل کر بھی تم میں جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے اس کی طرح بھی اگر سب بن جائیں تب بھی تم میرا کوئی نفع نہیں، مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جن آیات کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 اور آیت نمبر 188 ہے، آیت نمبر 189 ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 187 سے پہلے ہم یہ بات سن چکے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور ان کی طرف سے ملنے والے طعنوں کا بیان فرمایا تھا اور ان کے طعن کا جواب بھی ارشاد فرمایا تھا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی طرف سے پہنچنے والی ایک اور تکلیف کا بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود کو، نصارہ کو آسمانی کتابیں توریت اور انجیل دی گئی، اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا، یہود و نصارہ کے علماء سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا، یعنی تم ضرور، ان کے علماء سے اللہ نے وعدہ لیا تھا ان کتابوں میں کہ تم ضرور ان کتابوں کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان والی باتیں، آپ کی نبوت پر دلالت کرنے والی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ اللہ نے ان لوگوں سے ان کتابوں میں وعدہ لیا تھا۔
लोगों से बयान करना और उसे छुपाना नहीं, तो उन्होंने उस अहद को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। तो उन्होंने जो वादा अल्लाह ने लिया था उस वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस वादे को तोड़ा और अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल कर ली। तो ये कितनी बुरी खरीदारी है। यानी उन्होंने उन बातों को दुनियावी माल के बदले में छुपाया, लोगों से रिश्वतें ली और तौरेत और इंजील में हुजूर की अजमत व शान, हुजूर की नबूवत पर जो दलालत करने वाली बातें थी वो उन्होंने छुपाई और दुनियावी लालच में आकर, दुनियावी रिश्वतें लेकर उन्होंने थोड़ी सी कीमत के बदले में ये किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ये कितनी बुरी खरीदारी है, इन्होंने दीन बेचा। तो ये कितनी बुरी खरीदारी है, ये आयत करीमा का तर्जमा है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहुंचने वाली तकलीफों में एक तकलीफ इसलिए भी है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर जो दलालत करने वाले बातें तौरेत और इंजील में थी, तो उन यहूद के उलमा ने उन बातों को छुपाया, जिसकी वजह से हुजूर को तकलीफ भी हुई। तो अल्लाह ताला ने तौरेत और इंजील के उलमा पर वाजिब किया था, यानी तौरेत और इंजील के का इल्म रखने वाले उलमा, यहूद व नसारा के उलमा पर यह वाजिब किया था कि उन दोनों किताबों में, तौरेत और इंजील के अंदर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर दलालत करने वाली जो बातें हैं, जो उनके दलाइल हैं, वो लोगों को खूब अच्छी तरह वाज़े करके समझा दें। ये उन किताबों के आलिमों पर और उन किताबों के उलमा पर वाजिब किया था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो बातें हुजूर की अज़मत व शान वाली थी उन्होंने छुपाई, आपकी नबूवत पर जो दलालत करने वाली बातें थी उन्होंने छुपाई। हालांकि अल्लाह ने उन्हीं किताबों में उनसे वादा अहद लिया था कि तुमने छुपाना नहीं है, बल्कि लोगों के सामने अच्छी तरीके से बयान करना है और लोगों को वाजे करके समझा देना है। और अल्लाह ने कहा और हरगिज न छुपाएं, और छुपाने से भी मना किया था। लेकिन उन्होंने रिश्वतें लेकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन औसाफ को छुपाया जो तौरेत और इंजील में जिक्र किए गए थे। उन्होंने उन बातों को छुपाया क्योंकि वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अदावत रखते थे, इसलिए कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी कौम में से नहीं थे, बनी इसराइल में से नहीं थे, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे और आपसे अदावत रखते थे, दुश्मनी रखते थे। यहाँ इस आयत करीमा से एक बात ये भी पता चली कि इल्म दीन को छुपाना गुनाह है, यानी दीन का इल्म छुपाना, जैसा कि यहूद व नसारा ने किया कि तौरेत और इंजील के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान वाली बातें, आपकी नबूवत पर दलालत करने वाली बातें, जो अल्लाह ने उनसे अहद लिया था कि ये लोगों के सामने बताना है, छुपाना नहीं है, अच्छी तरीके से वाजे करके उन्हें समझाना है, मगर उन्होंने छुपाया और उसके बदले में दुनिया की कुछ कीमतें ले ली, यानी रिश्वतें लेकर दीन बेचा और वो बातें लोगों तक नहीं पहुंचाई जो पहुंचानी चाहिए थी। इल्म को छुपाया। तो इल्म को छुपाना, इल्म दीन को छुपाना ये गुनाह है। इसीलिए एक रिवायत में है कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से कुछ दरियाफ्त किया गया, जिस शख्स से कुछ पूछा गया, जिसको वो जानता है, यानी किसी से कुछ पूछा गया और वो बात पूछी गई जो वो जानता है और उसने उसको छुपाया, जानने के बावजूद उसने बताया नहीं बल्कि छुपाया, रोज़े क़यामत उसे आग की लगाम डाल दी जाएगी। आग की लगाम ऐसे शख्स के ऊपर डाल दी जाएगी। और एक चीज़ ये भी है कि उलमा पर वाजिब है कि अपने इल्म से फ़ायदा पहुँचाए
اور حق کو ظاہر کرے جہاں حق ظاہر کرنے کی ضرورت ہو، اور کسی بھی غرض فاسد کے لیے اس میں کچھ نہ چھپائے، کسی سے ڈر کر، کسی سے دب کر، یا کسی اور بھی غرض کی خاطر کچھ چھپانا، حق کو ظاہر نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اذا ظہرت الفتن والبدع ولم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ، کہ جب فتنے اٹھنے لگیں اور بدعتیں، نئی نئی باتیں ظاہر ہو اور فتنے ظاہر ہو، ایسے وقت میں عالم اگر اپنے علم کو چھپاتا ہے تو جو عالم فتنے اٹھیں، بدعتیں ظاہر ہوں، اس وقت اپنے علم کو چھپائے تو اس عالم پر اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ ایسے مولوی کی زبان کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنم کی کینچی سے کاٹ دے گا۔ تو علم چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، جہاں ظاہر کرنے کی ضرورت ہے وہاں ظاہر کیا جائے۔ تو یہ واجب ہے، کیا ہے؟ علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور حق ظاہر کریں، کسی غرض فاسد کے لیے اس میں سے کچھ نہ چھپائیں۔ نہ چھپانا یہ بھی ضروری ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ یہ بھی بہت قابل غور بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی وہ لوگ جو خود پسند ہیں، اپنی تعریف پسند کرتے ہیں اور ایسے کاموں کے لیے تعریف سننا چاہتے ہیں جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور نادان اور جاہل ہونے کے باوجود یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے، اور اس بات پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں جہاد کا حکم دیتے تو وہ جہاد میں نہیں جاتے تھے بلکہ رک جاتے، اور جب لوگ جا کر واپس آتے اور وہاں جو ہو جاتا، نقصان ہوتا، اس پر وہ اپنی بات پیش کرتے اور اس پر خوش ہوتے تھے کہ ہم نے جو کام کیا ہے بڑا تعریف والا ہے کہ ہم نہیں گئے، اس لیے اس سے بچ گئے، تو اس پر ہماری تعریف کی جائے۔ تو اس وجہ سے بھی وہ پسند کرتے تھے اپنی تعریف کو۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہرگز وہ گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں خود پسندی کرنے والوں کے لیے وعید ہے، یعنی خود کے لیے تعریف پسند کرنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں، اور ان کے لیے جو حب جاہ، منصب کی محبت، یعنی عزت، تعریف، شہرت کے حصول کی تمنا میں مبتلا ہے، جو دنیا کے اندر منصب کی محبت، عزت کی تعریف اپنی پسند کرتے ہیں، یا کسی اور شہرت کی لالچ میں اور اس کی حصول کی تمنا میں مبتلا ہے، جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے، دھیان سے سننا، جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کے شیدائی ہوں، ہر زبان اس کی تعریف میں تر ہو، سب میرے کمال کے معترف ہوں، یعنی میرے کمالات کی تعریف کرنے والے ہوں، مجھے ہر جگہ عزت سے نوازا جائے، عالم نہیں ہوں پھر بھی علامہ صاحب کہا جائے، مفتی، متقی، شیخ الحدیث، حافظ الحدیث کہا جائے، ملک و قوم کی کوئی خدمت نہیں کی پھر بھی معمار قوم کہا جائے، قوم کی تعمیر کرنے والا کہا جائے، نجات دہندہ سمجھا جائے،
محسن قوم قرار دیا جائے، قوم پر احسان کرنے والا کہا جائے، میرا تعارف بہترین القابات کے ساتھ ہو، ملاقات پرتپاک انداز میں کی جائے، سلام جھک کر کیا جائے۔ ان میں سے کوئی بھی بات اگر کوئی پسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے دل پر غور کر لے کہ کہیں وہ حب جاہ کا شکار تو نہیں ہو چکا۔ اور یہ بہت بڑی وعیدیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ کہیں وہ اس چیز کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اگر ایسا ہو تو اس آیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے فوراً سے پیشتر اس سے چھٹکارے کی کوشش کرے، فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ یاد رکھیے خود پسندی اور حب جاہ، خود پسندی اور حب جاہ میں بتا چکا کیا کیا چیزیں ہیں۔ جو اپنے لیے ساری چیزیں پسند کرے، جو اس میں نہیں ہے وہ کہے کہ مجھے علامہ کہا جائے، مجھے عالم کہا جائے، مجھے شیخ الحدیث کہا جائے، یا میرے اچھے القابات سے تعریف کی جائے، مجھے قوم کا محسن کہا جائے، مجھے جھک کر سلام کیا جائے، ہر جگہ میری عزت کی جائے۔ اس طریقے کی باتیں اگر کوئی پسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً اس سے چھٹکارے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے خود پسندی اور حب جاہ کے مرض میں مبتلا شخص اخروی انعامات سے محرومی کا شکار ہوتا ہے، آخرت میں ملنے والے تمام تر انعامات سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور دل میں منافقت کی زیادتی اور کیا کیا نقصان ہوتے ہیں؟ دل کے اندر منافقت بڑھ جاتی ہے، قلبی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، دین کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، نیز برائی سے منع کرنے اور نیکی کی دعوت دینے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا ہوتا ہے، اخروی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، قلبی سکون کی بربادی اور دولت اخلاص سے محرومی جیسے نقصانات کا سامنا کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا وہ سامنا کر سکتا ہے جو اوپر والی باتوں کو پسند کرتا ہے۔ کون سی باتیں؟ کہ اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں پسند کرے، اچھے القابات میرے لیے بولے جائے، مجھے جھک کر سلام کیا جائے، جو میں نہیں ہوں مجھے وہ سمجھا جائے۔ یہ ساری چیزیں اگر کوئی پسند کرتا ہے تو وہ دین کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی، تعریف پسندی کی مذمت، منصب و مرتبہ کے تعلق سے اخروی معاملات اور بزرگان دین کے حالات اور اقوال کا بکثرت مطالعہ کریں۔ اور ایسے شخص کو اگر اپنی ان چیزوں سے نجات حاصل کرنی ہے جو خود پسندی کی وجہ سے اس میں آ گئی ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کرے، کثرت سے ان کی سیرت کو پڑھے اور ان کے حالات اور اقوال کو پڑھ کر ان مذموم امراض سے نجات کی صورت اختیار کرے۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں خود پسندی اور حب جاہ کے متعلق چند احادیث اور بزرگان دین کے چند اقوال بیان کرتے ہیں۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی، یعنی اس کے عیبوں کو سب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا، یعنی جو دکھانے کے لیے عمل کرے گا تو اسے اسی اعتبار سے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، یعنی بھیڑیا تو اصل میں بکریوں کو کھا جاتا ہے اور ریوڑ میں جہاں بھی جاتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، تو بھیڑیا بھی کیسے؟ دو بھیڑیے، ایک نہیں، وہ بھی بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ کتنا نقصان پہنچائیں گے آپ جانتے ہیں۔ تو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا، یعنی مال کی لالچ کرنے والا اور مرتبے کی لالچ کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان کر بیٹھتا ہے۔ مال کی دولت اور مال و دولت کی محبت
اور اس کے لیے لالچ رکھنے والا، مرتبے کی لالچ رکھنے والا اپنے دین کے اندر جتنا نقصان کر دیتا ہے، اتنا نقصان بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں نہیں پہنچاتے جتنا یہ اپنے دین میں اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی، کتنی پیاری بات ہے کہ اگر یہ خود پسندی اپنے لیے جو انسان پسند کرتا ہے، اگر اس کی کوئی شکل ہوتی، انسانی شکل ہوتی، خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو وہ سب سے بدصورت انسان ہوتی۔ اگر خود پسندی کو کوئی صورت دی جاتی، شکل و صورت، تو وہ سب سے بدترین صورت والی ہوتی، بدترین انسان ہوتی۔ حضرت حسن بن علی یعنی حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ خود پسندی 70 سال کی عبادت، 70 سال کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ اور بھی روایتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل، کل اس کے متعلق ہم سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس طرح کی بری صفات سے ہماری حفاظت فرمائے اور خود پسندی سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اس کے پیارے حبیب کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی خود پسندی کے حوالے سے کہ اگر کوئی انسان خود پسندی یعنی خود کی تعریف سننے والا ہے اور اس چیز کو پسند کرنے والا ہے، کوئی ایسی چیز پسند کرتا ہے کہ مجھے قوم کا معمار کہا جائے، مجھے مفتی کہا جائے، مجھے شیخ الحدیث کہا جائے، مجھے عالم کہا جائے، یا مجھے قوم کا رہبر کہا جائے، مجھے بڑے بڑے القابات سے پکارا جائے، مجھے جھک کر سلام کیا جائے، میری ہر مقام پر میرے کمالات کی تعریف کی جائے، وغیرہ وغیرہ، یعنی جو انسان اپنے لیے خود پسندی، حب جاہ، اپنی شہرت کو پسند کرتا ہے، اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے اور اس کی حصول کی تمنا میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بڑی وعیدیں ہیں، جس کے اندر سے ہم نے کچھ روایتیں کل سماعت فرمائی تھی۔ اور آگے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اس چیز سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، خود پسندی سے، کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ اگر کوئی انسان اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے خود پسندی میں، تو دین میں بہت زیادہ نقصان کر بیٹھتا ہے، قلبی نورانیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں ملنے والی انعامات سے بھی وہ محروم کر دیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتے، کیا مانگتے؟ یا اللہ عز و جل مجھے اس سے بہتر بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل بخش دے۔ کیسی دعا کرتے تھے؟ یا اللہ مجھے جو یہ کہتے ہیں اس سے بہتر بنا دے، اور میرا وہ عمل جو یہ نہیں جانتے میرے مولا تو اسے بخش دے۔ اسی طرح جب لوگ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تو وہ دعا مانگتے کہ یا اللہ عز و جل میں اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ یعنی لوگ آپ کی تعریف کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ میں اس چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو یہ کہتے ہیں، اور تجھ سے اس عمل کی بخشش چاہتا ہوں جس کا انہیں علم نہیں ہے۔ یہی دعا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی مانگا کرتے تھے جب لوگ ان کی تعریف کرتے، اور وہی دعا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مانگا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت میں بھی سب سے بڑے مرتبے کے مالک ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخشے بخشائے لوگ ہیں
جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مگر پھر بھی اللہ رب العزت کا کتنا خوف اور خود پسندی سے کتنا ڈرتے تھے کہ جب بھی کوئی تعریف کرتا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ اس سے بہتر مجھے بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور ہماری اگر کوئی تعریف کر دے چند لوگوں کے سامنے تو ہم اس سے اور زیادہ بڑا سمجھتے ہیں کہ اس نے تو کچھ نہیں کہا، میں اس سے بھی زیادہ کمال والا ہوں۔ تو یہ فرق اس زمانے کے لوگ میں اور قرون اولیٰ کے لوگوں میں ہے کہ وہ ایسے تھے کہ بخشے بخشائے لوگ تھے، متقی پرہیزگار تھے، مگر پھر بھی اپنی تعریف کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج لوگ کچھ بھی نہیں ہیں مگر پھر بھی اپنی تعریف کروانا پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر خطبہ دیتے، حضرت عمر بن عبد العزیز یہ بھی بہت بڑے متقی تھے کہ یہ جب منبر پر خطبہ دیتے تو خود پسندی سے ڈرتے ہوئے گفتگو چھوڑ کر اس عمل کی طرف منتقل ہو جاتے جس میں خود پسندی نہ ہو، یعنی وہ بھی خطبہ دیتے ہوئے خود پسندی کو چھوڑ کر اس عمل کی طرف منتقل ہو جاتے جس میں خود پسندی نہ ہو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ خط لکھتے وقت خود پسندی کے خوف سے پھاڑ دیتے اور کہتے، یا اللہ عز و جل میں نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جو خود پسندی سے کتنا دور رہتے تھے اور ڈرا کرتے تھے، اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو، یعنی جو اپنے لیے شہرت چاہتا ہو، شہرت کو طلب کرنے والا ہو، اپنی تعریف کو پسند کرنے والا ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو، یعنی جو شہرت کا طالب ہوگا وہ اپنا دین ضرور برباد کر دے گا۔ تو میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ شہرت کا طلب کرنے والا دین بھی برباد کر بیٹھتا ہے اور ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے عبادت گزاروں سے فرماتے تھے، یہ بزرگ ہے اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم پر افسوس ہے، تمہارے اعمال کم ہونے کے باوجود ان میں خود پسندی داخل ہو گئی، یعنی اعمال تو تھوڑے ہیں مگر پھر بھی ان اعمال کی وجہ سے تم میں خود پسندی داخل ہو گئی، اور تم سے پہلے لوگ اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود ان پر تکبر نہیں کرتے تھے، اور تم سے جو پہلے کے لوگ تھے وہ اعمال تو خوب کیا کرتے تھے، عبادتیں ریاضتیں خوب کرتے، مگر کبھی بھی انہیں اپنی عبادتوں پر اپنی ریاضتوں پر کبھی تکبر نہیں ہوتا تھا، اور تم اعمال کم کرتے ہو اور خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ آج کل ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اگر اللہ رب العزت نے توفیق دے دی ہے 5 وقتہ نماز میں آ جانے کی، اور اگر آ گئے نماز پڑھنے کے بعد ہم جب نکلتے ہیں اور کسی اور ہمارے بھائی کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے نہیں آیا تو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں، ہم سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو سکے تو اللہ رب العزت اگر ایسا خیال آتا ہے تو اس سے پناہ مانگے اللہ کی۔ حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے عبادت گزاروں سے فرماتے کہ تم پر افسوس ہے، تمہارے اعمال کم ہونے کے باوجود ان میں خود پسندی داخل ہو گئی، اور تم سے پہلے لوگ اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود، اعمال زیادہ ہونے کے باوجود ان پر تکبر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی قسم پہلے لوگوں کی عبادت کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں تم محض کھیلنے والے ہو، یعنی اگر پہلے کے لوگوں کی عبادتوں کو اگر دیکھا جائے تو تمہاری عبادتیں ان کے سامنے تو ایسی لگے گی جیسے تم تو صرف کھیلنے والے ہو، وہ اتنی زیادہ عبادتیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں ان گستاخوں کا رد کیا گیا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ عز و جل فقیر ہے، یعنی کہ آگے آیت نمبر تقریباً 181 کے اندر لقد سمع اللہ قولا والی آیت کے اندر وہ جو یہود کہتے تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق خط لے کر گئے تھے اور زکوٰۃ کی آیتیں اس میں لکھی ہوئی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ تو وہ جو انہوں نے کہا تھا اللہ کو فقیر کہا تھا، ان کا رد کیا گیا ہے کہ جو اللہ کو فقیر، اللہ عز و جل فقیر ہیں جو یہ کہتے تھے، ان کے رد میں فرمایا گیا کہ جو زمین و آسمان کے دائرے میں آنے والی ہر چیز کا مالک ہے، اس کی طرف فقر کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور تم فقر کی نسبت اس کی طرف کرتے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے، کیسے کی جا سکتی ہے؟ حالانکہ وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ کی تو شان یہ ہے، ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث ایسی ہے کہ جس سے ان گستاخوں کا رد ہو جاتا ہے اور ان کی جہالت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی یہ وہ ہوتی ہیں کہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے مگر الفاظ اللہ رب العزت کے ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، یعنی جس کو میں ہدایت دیتا ہوں وہی ہدایت پر ہے، ورنہ جس کو میں ہدایت نہیں دیتا وہ سب کے سب گمراہ ہے۔ اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں کھلانے والی ذات حقیقت میں اللہ کی ذات ہے، تو جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو، تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہ کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ تم سب کے سب مل کر بھی تم میں جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے اس کی طرح بھی اگر سب بن جائیں تب بھی تم میرا کوئی نفع نہیں، مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، میری ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میری ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے، اور تم سب کے سب مل کر بھی سب سے بدترین اگر بن جاؤ، برے سے برے بن جاؤ، پھر بھی تم میری ملک سے کوئی نقصان نہیں کر سکتے، کسی چیز کو کم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ یعنی کہ تم سب کے سب مل کر، تمام انسان اول سے لے کر اخیر تک، تمام جن سارے مل کر ایک جگہ کھڑے ہو کر جو چاہتے ہو وہ مانگو، تم سوال کرو
तुम में से हर एक के सवाल पर मैं जो जो तुम मांगोगे मैं दूंगा, तो मेरे कारखाने कुदरत में से कोई कमी नहीं होगी, उसमें से इतना कम होगा जैसे कि कोई सुई अगर समंदर में डालकर निकाल ली जाए तो समंदर में कितनी कमी आएगी। तो इससे भी कम, इससे भी ज्यादा और कमतर अल्लाह रब्बुल इज्जत की खजाने में से कम होता कि जो कुछ मेरे पास है उससे सिर्फ इतना कम होगा जिस तरह सुई को समंदर में डालकर निकालने से उसमें कमी होती है। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे आमाल हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए जमा कर रहा हूं, फिर मैं तुम्हें उनकी पूरी पूरी जजा दूंगा। तो जो शख्स खैर को पाए वो अल्लाह की हम्द करे, यानी जिस चीज के जरिए किसी भी इंसान को कोई भी भलाई पहुंचे तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की का शुक्र अदा करे। और जिसको खैर के सिवा कोई चीज यानी कि कोई नुकसान या कोई मुसीबत या कोई आफत पहुंचे तो वो अपने नफ्स के सिवा और किसी को मलामत न करे। खैर पहुंचे तो अल्लाह की हम्द करे, मगर खैर के अलावा कोई चीज पहुंचे तो फिर वो अपने नफ्स के अलावा किसी और चीज को मलामत न करे, ये उसकी नफ्स की मलामत की वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन वज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल कुरआन वअदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब हर इंसान उसकी दी हुई हिदायत से हिदायत पाता है, हर कोई उसके दिए हुए से खाता है, हर कोई उसके दिए हुए से पहनता है, जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ है उसका पैदा किया हुआ है, जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ है वो उसका मालिक है, हर चीज का वो खालिक है, तो फिर उसे फकीर कहना ये कहाँ की इंसानियत है। जो यहूद और नसारा ने कहा था कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं, उसका रद्द फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाजिल फरमाई कि वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें।